السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں چنگیز خان کے بارے میں، یعنی چنگیز خان کا انتقال کب ہوا۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، جلدی سے لائک کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو فل واچ کر لیجیے گا۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو مارنے کے بعد اس کی لاش کو جھگڑے میں لاد کر سرائے گوبھی کے پار اس کے مرکزی شہر لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر گزرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر لائے گئے تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتایا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور سب سے بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے آدمی کے لیے بہت آرام کی جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا۔ اس کے بعد قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں آئے اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ نہیں چلے۔ بہرحال یہ وہ چنگیز خان تھا جس نے لوگوں کی کھوپڑی کو بنا کر مینار تیار کیے تھے اور لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتا تھا۔ بہرحال ایسے ظالم لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔